أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد محترم. خدا متعال کا انتہائی شکر بجا لاتے ہیں، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی مبارک رمضان کی. اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں دین پر عمل کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائے، اور جو اطاعتیں اور عبادتیں ہم مختصر انجام دے رہے ہیں خدا اس ثواب میں شامل کرے جو اس کی بہترین بندے انجام دیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سید و سردار مولا اور آقا کے حضور میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد. سورہ عنکبوت کی چند آیات کی تلاوت کی خدمت میں ہوئی تھی، اور آج مزید آیات کی طرف انشاءاللہ توجہ رہے گی. اس سلسلے میں جن آیات میں ہم اس وقت ہیں ان میں پروردگار عالم نے گزشتہ قوموں کو تذکرہ کیا ہے کہ عاد اور ثمود قومیں تھیں، اور اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ فرعون، نمرود، حامان اور قارون یہ سب دشمنان خدا تھے کہ جو گزشتہ تاریخوں میں رہے ہیں. ایک سوال جو مقرر ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا. 1,24,000 انبیاء ہیں، اور ان انبیاء میں سے مشکل سے چند 10 انبیاء کا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا، اور دشمنوں کا تذکرہ بہت زیادہ کیا. فرعون کا تذکرہ مقرر ہوا، قارون کا تذکرہ مقرر ہوا، نمرود کا واقعہ بھی مقرر بیان ہوا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے خدا تعالیٰ؟ کیوں خدا تعالیٰ دشمنوں کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اور اپنے چاہنے والے انبیاء، جانثار، وفادار، باکردار ان کا تذکرہ کم کرتا ہے؟ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تذکرہ تاریخ کی کتاب ہونے کے ناطے نہیں کیا ہے. اگر قرآن کریم تاریخ کی کتاب ہوتی تو اس پر یہ اشکال وارد ہو سکتا تھا کہ کوئی تاریخ کی کتاب ایک واقعے کو 2 بار نہیں لکھتی ہے. اگر آپ پاکستان کی بننے کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، بر صغیر کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، اور تاریخ کی کتاب میں 1918 کو کوئی واقعہ 3 دفعہ آیا تو اس کتاب پہ اعتراض کیا جائے گا کہ بھائی آنا تھا تو ایک ہی دفعہ آنا تھا، 3 دفعہ کیوں دیا؟ لیکن قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم درس اخلاق ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کتاب ہدایت ہے تو فرعون کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ قارون کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہدایت کے دشمن ہیں، ان کا ہدایت سے کیا تعلق؟ دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے آج کے دور کے لیے، اور قارون آیا تھا مثلا 3,000 سال پہلے، فرعون آیا تھا 3-4 ہزار سال پہلے. اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو ان سب باتوں کا جواب یہ ہے. کیوں تکرار ہوئی ہے اس کا بھی جواب، انبیاء کے نام کم کیوں آئے، ان کے نام زیادہ ہے اس کا بھی جواب، اور یہ کہ یہ دشمن ہدایت ہیں یہ کیوں آئے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ تاریخ میں تھے اب اس کا کیا فائدہ. ان سب کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان دشمنوں کو سکھانے کے بعد بتایا کہ اے لوگوں اس دور کے فرعون کا تذکرہ میں نے کیا، آج کے دور کے فرعون کو تم خود ڈھونڈنا. تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ میرے دشمن کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھو. اپنے دور کے فرعین کو خود پہچانا، اپنے دور کے قارون کو خود پہچانا، پھر دیکھنا جس طرح میرے انبیاء نے فرعون کے مقابلے میں کیا تھا تم بھی وہی کرنے کی کوشش کرنا. اب پہلی بات بھی مس ہو گئی، پبلک فرعون کا واقعہ پڑھتی ہے لیکن یہ نہیں سوچتی کہ یہ فرعون صرف ایک بندہ نہیں ہے، یہ ایک کردار ہے جو ہر دور میں ہوتا ہے. قارون صرف ایک فرد نہیں ہے، قارون ایک کردار ہے، یہ ہر دور میں ملے گا. اب اگر اس کام کو ہم اور آپ انجام دیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا نام ہے قرآن کریم میں دشمن شناسی. کہ قرآن کریم نے دشمن کی شناخت دی ہے، اور دشمن شناسی کے اوپر سینکڑوں آیات آپ کو قرآن کریم میں مل جائیں گی. تو اب خدا تعالیٰ کے دشمن کون کون سے ہوئے جو قرآن کریم میں بیان ہو رہے ہیں؟
اگر قوموں سے ہٹ جائیں، ایک ایک کردار پر جائیں، تو مثلا نمرود ایک کردار، فرعون، قارون، حامان، سامری، اور اس طرح سے متعدد کردار. یہ تو وہ تھے کہ جن کے تقریباً یا نام لے لیے واضح، فرعون، قارون، حامان، سامری، ان سب کے نام لیے. یا نام نہیں لیا، ہمارے لیے واضح ہے کہ نام کیا ہے، مثلا نمرود کہ ہمارے لیے واضح ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ کون ہے. اسی طریقے سے اور بھی دشمن خدا بیان ہوئے. اچھا، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا انسان کون سی غلطی کرتا ہے تو قارون بنتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے تو فرعون بنتا ہے. اب ہر حاکم تو فرعون نہیں ہے. فرعون کچھ خاص صلاحیتوں کا حامل شخص فرعون ہے. ہر دولت مند تو قارون نہیں ہے. بڑے بڑے دولت مند ہیں جو تقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ قارون نہیں ہے. ہم سامری اسی طریقے سے، ہر صاحب ہنر سامری نہیں ہوتا. کیوں خدا تعالیٰ نے سامری کا تذکرہ کیوں کیا؟ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اب ایک تو یہ بات دیکھ لیجیے، اور ایک اللہ کے نبی کی ایک روایت جو مشہور ہے اور اس طرح کے مفہوم کے ساتھ ہے. فرمایا کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہو، جہاں جہاں بنی اسرائیل گئے تم بھی جاؤ گے. یہ جملہ، یہ روایت بڑی عجیب روایت ہے. یوم الخلاص کر کے ایک کتاب تحریر ہوئی تھی، کچھ وقت پہلے چھپی تھی، اس کا فارسی میں ترجمہ بھی ہوا تھا. اس میں بھی روایت موجود ہے اور قدیم مسانید کے اندر بھی موجود ہے کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی راستے کے اوپر ہو. اگر سوراخ میں بھی گئے بنی اسرائیل تو تم بھی جاؤ گے. اچھا، اب کس طرح سے بنی اسرائیل اور ہم ایک ہی راستے پر؟ بنی اسرائیل کو مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتظار سے گزرنا پڑا، تو ہمیں گزرنا پڑے گا. اور میں آگے کی جملہ عرض کروں، بنی اسرائیل نے اپنے رب کے مقابلے میں گوسالے کی پرستش کی، تم بھی کرو. بنی اسرائیل سامری کے ہاتھوں میں دھوکے میں آ گئے تھے، تم بھی آؤ گے. یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا پڑے گا ہم کس اسٹیج میں کھڑے ہیں. بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں گھومے تھے. صبح کو جہاں سے نکلتے تھے شام کو لگتا تھا وہیں پہ کھڑے. ہم کس صحرا میں؟ ہم کون سے صحرا میں؟ اسی طرح بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ہم نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں ہے. ہم قرآن کریم بھی صرف الفاظ سے واقف ہیں. ہم قصص الانبیاء کو پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں انبیاء کے واقعات خدا تعالیٰ ایک واقع بیان کیے چلے جا رہے. کیوں بیان کرتا ہے؟ کوئی مصلحت ہوگی تبھی تو بیان کر رہا ہے. اس مصلحت پہ غور نہیں کیا. مصلحت کیا ہے جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کی، وہ یہ کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے دوست اور دشمن کے کردار کو پہچانو، اور پھر دیکھو کہ تمہارے دور کے اندر وہ کردار کس کے پاس ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں 3 حصے ہو سکتے ہیں. ایک تو میں یہ کوشش کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار کیا ہے، مجھے بھی حضرت موسیٰ کی طرح بننا ہے. ایک میں کوشش کروں دیکھو فرعون کا کردار کیا ہے. یہاں پہ 2 حصے کرنے پڑیں گے. نمبر 1، کہیں میرے اندر فرعون کی کوئی شباہت نہ آ جائے. یہ مشکل ہو سکتی ہے، انسان کو پتہ تھوڑی چلتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرعون اور مثال کے طور پر یزید ابن معاویہ میں شباہت ہے، کیا غلط؟ کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے. جبکہ دونوں کے زمانے میں تقریباً 1500 سال سے زیادہ کا فرق ہے. اگر میں کہوں ایک اعتبار سے کہ فرعون میں اور مامون الرشید میں عیناً شباہت ہے، تو غلط کہا کیا کریں؟ صحیح کہا. جبکہ دونوں کے درمیان میں 1500 سال سے زیادہ کا فرق پڑتا ہے. اب اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی ممکن ہے کسی شخص کا ٹائٹل بادشاہ ہو ہی نہیں لیکن وہ فرعون ہو. ٹائٹل میں بادشاہ نہیں ہے لیکن فرعون ہے. اب اسی طرح یہ بھی عرض کرتا چلوں، ممکن ہے کسی کے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہو اور وہ قارون ہو. ممکن ہے کسی کے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہو اور وہ قارون ہو. وہ کیسے؟ ہمیں کرداروں کی مینٹیلٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے، ذہنیت کیا ہے. بس فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے قرآن کریم کے اندر. یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے فرعون ایک کردار کا نام ہے، اور ایک ایسے کردار کا نام ہے جس کا کوئی تعلق جغرافیہ سے نہیں ہے. مصر میں ہو یا امریکہ میں ہو فرق نہیں پڑتا. اس کا کوئی تعلق ٹائٹل سے نہیں ہے، وہ بادشاہ کہلائے یا وزیر اعظم، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا تعلق ذہنیت سے. بس فرعون ایک کردار کا نام ہے، اور ہر وہ شخص فرعون ہے جس میں فرعون کی ذہنیت ہے.
جب فرعون کی ذہنیت کیا ہے؟ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں صحیح انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو فرعون قرآن کریم میں ریفلیکٹ ہوا ہے اس کی ذہنیت کیا ہے، قارون کی ذہنیت کیا ہے۔ قارون کی ذہنیت کیا ہے؟ قارون کی ذہنیت یہ ہے کہ ہر چیز حق ناحق پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کا احترام ہے، یہ قارون ہے، یہ قارون ہے۔ اور آج کا دور قارونیت کا دور ہے، کوئی خاندان، کوئی بزرگواری، کوئی سند، کوئی علم، تقوی، پرہیزگاری کچھ نہیں بچا ہے، صرف دولت بچی ہے، اس پر احترام۔ اب پیرامیٹرز کیا رہ گئے؟ ہمیں پیرامیٹرز کو دیکھتے چلے جائیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صرف دولت کا احترام کرے یہ قارونیت ہے، اگر کوئی طاقت کا احترام کرے یہ فرعونیت ہے، اگر کوئی شعبہ بازی کرے، لوگوں کی نظروں میں دھوکہ دھول جھونکے، یہ سامریت ہے۔ یہ سب کچھ ہے میرے سامنے جو قرآن کریم کی کردار ہے۔ دیکھیے نا، ہم کسی چیز میں نہ پھنس جائیں، ہم کہیں اس مصیبت میں نہ پھنس جائیں کہ ہم ایک طرف سے قرآن کریم میں کہہ رہے ہوں کہ خدا اس کو لعن کرے اور اس کو جہنم میں ڈالے اور اس کا انجام یہ، اس کا انجام وہ، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی شبہات آ گئی، نعوذ باللہ۔ ماہ رمضان اچھا مہینہ ہے اس اعتبار سے کہ ہم اپنا انالیسس کریں، ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ خاصیتیں ہمارے اندر سرایت نہ کر دیں۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے سے ایک آدمی کو دیکھا، یوں سمجھا کہ مجھ سے کم ہے، اور خدا نہ کرے میں نے اس کی بے احترامی کرنے کی کوشش کی، یہ فرعونیت ہے، یہ مجھے حق نہیں۔ کوئی شخص ظلم کرے اور میں ظلم کا اس وجہ سے ساتھ دوں کہ میرے بھی کچھ مفادات وابستہ ہیں، یہ حامان ہے۔ اس کو قرآن کریم نے فرعون کا وزیر حامان تعبیر کیا، یہ حامان ہے۔ خود ظالم نہیں ہے، خود ظلم نہیں کر رہا ہے، لیکن ظالم کا ساتھ دیتا ہے تاکہ میرے چند مفادات پورے ہو جائیں، یہ حامان ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی کرداروں کو جاننے کی کوشش کی گئی تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ فرعون بہت عجیب چیز ہے، یعنی واقعا حق یہ ہے کہ فرعون کے اوپر کتاب لکھی جائے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، کہ پھر مثلا ایک نشانی میں آپ کی فرعونیت کی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، مصریوں سے کہتا ہے اے مصریوں تم لوگوں کو خدا ڈھونڈنا ہے نا، میں تمہیں خدا ڈھونڈ کے بتاؤں گا، تم خدا نہیں ڈھونڈو گے میں ڈھونڈوں گا۔ اس کے بعد کہتا ہے میں تو جتنا بھی ڈھونڈتا ہوں میرے سوا کوئی خدا نظر نہیں آتا۔ لوگ جہاں کوئی انسان آپ سے کہے تم مت سوچو، تم اپنی عقل بند کر دو، تمہاری عقل بند اور تم بس یہ چینل دیکھو جو یہ کہہ رہا ہے وہ کرو، اس کا مطلب ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمیں فرعونیت میں پھنسا دے گا۔ خدا نے عقل بند کرنے کا کبھی کوئی حکم نہیں دی، اور حتیٰ اگر ہم مثال کے طور پر بعض شرعی عبادات کے اندر اپنی عقل کو بظاہر بند کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے بند کرتے ہیں اس پر اعتماد کریں جس کی عقل ہم سے زیادہ ہے۔ اگر خدا تعالیٰ ہم سے کہتا ہے نبی کی بات مانو، تو کیوں کہتا ہے نبی کی بات مانو؟ کیونکہ وہ پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دیں اسے لو۔ پہلے خود ان کی تضمین کر دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پہلے ان کی تضمین کرتا ہے۔ بس عقل کے اندر پہلے ہمیں ایک مطمئن جگہ پہ کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے نبی کی مانو، کیوں؟ یہ معصوم ہے، غلطی نہیں کرے گا۔ اگر ہم حتیٰ کسی ایکسپرٹ کی بھی مانتے ہیں، مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ کام کرو اور آپ کر لیتے ہیں، تو کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ اس فیلڈ کے اندر مجھ سے بہتر ہے، ایکسپرٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جہاں کہیں آپ سے کوئی کہے آپ اپنی عقل نہ لڑاؤ، جبکہ آپ کر سکتے تھے اپنی عقل سے فیصلے، کہ تم فیصلے نہیں کرو میں فیصلے کروں گا، یہ معاملہ بالکل غلط ہے، یہ فرعونیت ہے۔ جہاں میری عقل کام کر سکتی ہے، خدا نے مجھے عقل دی ہے کہ کام کرے، وہاں میں کیوں نہ اپنی عقل کو بند کروں؟ یہ فرعونیت ہے۔ کہتا ہے تم مت سوچو میں سوچوں گا۔ اس کے بعد جب مثلا جادوگروں کو ایمان مل گیا اور جادوگر ایمان لے آئے تو کہتا ہے تم ایمان یا آمن تم لوگ قبل ان آذن لکم، تم ایمان جائے میری اجازت سے پہلے، میں تمہیں اجازت نہیں دی تم ایمان بھی لے آئے۔
اتنی بھی انسان کو ہمت نہیں دے رہا ہے، مجال نہیں دے رہا ہے کہ وہ ایمان ہی لے آئے کسی چیز کے اوپر. کہتا ہے ایمان بھی لاؤ گے، پہلے میں اپنی اجازت دوں گا تو تم ایمان لاؤ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 10 بج تک، چاہے کوئی مسئلہ نہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں میں جہاں جاؤں گا آخری دفعہ جاؤں گا. میں بھی جملہ عرض کر دیتا ہوں. اس دور کا فرعون امریکہ ہے. اس دور کا فرعون امریکہ ہے. سب کی عقلوں میں پٹی ڈال دی ہے، کہتا ہے ہم جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا. ہمارے حکمران ان کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، ہماری مسلمان آبادی ان کے ہاتھوں شکنجوں میں دو چار ہے. جعل اعلی شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. یہی کام فرعون کر رہا ہے آج کا دور کا. ہمیں غلام بنا دیا، ہمارے وسائل کو غلام بنا دیا، ہماری عقلوں کے اوپر پٹی ڈال دی ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی آواز بھی اٹھائے گا تو اس کی آواز دبا دی جائے گی. سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرعونیت ہے. اور یہ فرعونیت کون سی فرعونیت ہے؟ یہ وہی فرعونیت ہے جس کے ساتھ قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا موسیٰ کا انتظار کرو. ہم آقا غیبت کے معاملے کو نہیں سمجھ پا رہے. غیبت کا معاملہ تاریخ میں مکرر پیش آیا ہے. یہ غیبت مکرر دہرائی گئی ہے تاریخ کے اندر. اور قوم بنی اسرائیل نے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے اندر ان کا انتظار کیا تھا، ہمیں اس سے زیادہ شدید انتظار کرنا پڑے گا. تو وہ قوم بنی اسرائیل کیا پسی ہو فرعون کے ہاتھوں، جو اب مسلمان پس رہے ہیں اپنے دور کے فرعون کے ہاتھوں، جو اب پسے. اور اس نے جو کچھ جرم کیے وہ سارے جرائم یہاں پر خوبصورت الفاظ میں دہرائے جا رہے ہیں. وہ اپنے زمانے کے اندر غلام بناتا تھا زنجیریں ڈال کر، چند لوگوں کو غلام بناتا تھا زنجیریں ڈال کر. آج بلک میں کروڑوں اربوں لوگ غلام بنے میں بغیر زنجیروں کے. وہ جسم غلام بناتا تھا، یہ فکر غلام بناتا تھا. ہم اپنے دور ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان ذمہ داری کو کیسے انجام دیں. سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے، بغیر نہ گزروں، سب سے اہم ذمہ داری آگہی اور شعور حاصل کریں. شعور حاصل کریں اور اس شعور کے ہوتے ہوئے جہاں کہیں آپ کے پاس مقابلے کا امکان ہے مقابلہ ضرور کریں. تسلیم نہ ہو، بس سرنڈر مت کریں، چاہے جیتنے کا کوئی امکان نہ ہو. کربلا ہمیں سکھاتی ہے سرنڈر مت کرو، چاہے جیتنے کا کوئی امکان نہ ہو. اور اس دنیا کے اندر بھی ایسی، آپ یقین فرمائیے اگر حملہ ہونے والی قوم سرنڈر نہ کرے، کوئی انسان دوسرے انسان کو ہرا نہیں سکتا. ہار ہوتی وہاں پر ہے جہاں ہم لوگ شکست تسلیم کرتے ہیں. ورنہ جسم غلام بن سکتے ہیں، انسان غلام نہیں بنیں گے. کوئی مشکل نہیں، مقابلہ جاری رہنا چاہیے ہمیشہ. چاہے ہم شکست خوردہ ہوں بظاہر، چاہے ہم فاتح ہوں، مقابلہ ہونا چاہیے. اور اس اسپرٹ میں جیت ہے، اس اسپرٹ میں جیت ہے کہ سرنڈر نہیں کرے. ایک بہت اچھا روزنامہ نگار ہے، نیوز رپورٹر ہے، آرٹیکل بھی لکھتا ہے، بہت اچھا آرٹیکل لکھتا ہے. کبھی بلکہ کوئی لوگ جو مثلا جوان ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ ہم کریٹیکل تھنکنگ کہاں سے حاصل کریں، ویسٹ کا میڈیا پوری دنیا کے اوپر حاکم ہوا ہوا ہے. تو اس میں بہت اچھا رائٹر ہے رابرٹ فسک نام کر کے. رابرٹ فسک دی انڈیپینڈنٹ انگلستان کا اخبار ہے، اس کے اندر لکھتا ہے یہ. اور اس کے آرٹیکلز آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو پتہ نہیں کتنے آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے. رابرٹ فسک نام کر کے، FISK. یہ رپورٹنگ کرنے گیا افغانستان کے اوپر امریکہ کے حملے کی. اچھا، یہ مسلمانوں کا بہت اچھا طرفدار ہے، دونوں کرٹیسزم بھی کرتا ہے لیکن اچھا طرفدار ہے. بالاخص شیعت کا بہت بڑا حامی ہے. ایک عجیب بات ہے، یہ 20 سال سے زیادہ حزب اللہ کے ساتھ رہا ہے. اس نے شیعت کی اچھی پہچان حاصل کی ہے. بحرین کے ایشو کے اوپر کسی مغربی رائٹر نے اتنا اچھا شاید نہیں لکھا ہوگا جتنا اس نے لکھا ہے. کھول کے لکھتا ہے، مخالفتیں سہتا ہے، سب کچھ ہے. یہ آیا افغانستان رپورٹنگ کرنے کے لیے، رپورٹنگ کرنے آیا، ایک علاقے میں تھا. اب یہ مسلمانوں کا حامی ہے، اچھا رپورٹر ہے. علاقے کے کچھ پٹھان مسلمان اس کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ بھی امریکی ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں.
اب یہ لاکھ چلاتا ہے انگلش میں کہ بھائی میں امریکی نہیں ہوں، میں نیوز رپورٹر ہوں، میرا امریکہ سے کیا تعلق، میں تو خود اپنے کالم سے امریکہ کے خلاف لکھتا ہوں، کوئی اس کی سننے والا نہیں، پکڑ کے اس کی پٹائی لگانا شروع کر دیتے ہیں اور مشہور ہو جاتا ہے وہاں پہ لوگوں میں کہ مار دو اسے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے یوں لگا جیسے اب میری زندگی کا آخری دن آ گیا، اتنے لوگ مجھے مار رہے تھے کہ میرے پاس بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جو اس نے پٹنے کے بعد آرٹیکل لکھا اس میں یہ لکھا تھا، کہنے لگا جب میری ہمت بالکل ختم ہونے والی تھی، مجھے لگ رہا تھا اب میں مر جاؤں گا، اچانک کہنے لگا میرے دماغ میں حزب اللہ کی بات آئی۔ کہنے لگا جس دور میں حزب اللہ کے ساتھ تھا اس میں ہم جوانوں سے پوچھتا تھا کہ تم لوگ بچ کیسے جاتے ہو، اسرائیل اتنی پاورفل آرمی ہے، تم لوگوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم بچتے کیسے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ان جوانوں سے میں نے ایک بات سیکھی تھی کہ سرنڈر کبھی نہیں کرو، چاہے کچھ نہ بچے، لڑو ضرور۔ کہنے لگا میرے ذہن میں بھی یہی آیا کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا، لڑوں گا۔ تو کہنے لگا میں نے جب ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارا، بالکل آخری ہاتھ پاؤں مار رہا تھا تو میرے ہاتھ میں ایک پتھر آ گیا۔ کہنے لگا وہ پتھر لے کے میں نے جب یوں گھمانا شروع کیا تو 2-4 لوگوں کو پتھر لگا، وہ تھوڑا پیچھے ہٹے۔ جب پیچھے ہٹے تو تھوڑی سی دیر میں اسی علاقے میں مسجد کا ایک مولوی بیچ میں آ گیا۔ کہنے لگا اس کو کیوں مار رہے ہو؟ اور کہنے لگا کہ وہ مولوی مجھے بچا کے لے گیا۔ اس طرح سے بندہ خدا بچ گیا۔ لب لباب کیا ہے؟ سرنڈر مت کرو، کچھ نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر سوچے گا میرے مولا کی بھی کروانی کسی نے نہیں سنی، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور مولا سید الشہداء نے ہمیں سبق ہی دیا، کبھی مت گھبراؤ، حق پر چلیں، حق پر طاقت کے ساتھ چلیں۔ سید الشہداء کی ذات پر، ان کے خاندان پر، ان کے قربان ہونے والے عوام انصار پر درود بھیجیں۔ پر دیگر درود بھیجے گا۔ قوم لوط کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے کام انجام دیا اور کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے قوم عاد و سمود کا تذکرہ کیا کہ عاد و سمود نے بھی غلطیاں کی، ان پر بھی عذاب آیا تھا۔ اس کے بعد فرماتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ فما اور قارون، فرعون اور حامان، ان کے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن آشکار نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین پر کبریائی دکھائی، بڑائی دکھائی۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، جبکہ یہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ انسان کی حماقتوں میں سے بدترین ہے حماقت تکبر ہے۔ کتنا انسان احمق ہو کہ متکبر بنے، کتنا جاہل غافل نادان ہو کہ متکبر بنے، جبکہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ یعنی ہمارے ضعف کا یہ عالم ہے کہ اگر ہمارے سر کے پیچھے ذرا سی بھی چوٹ لگ گئی تو ہم اپاہج ہو جائیں گے۔ وہ جو شعراء کبھی کبھی تعبیر میں کہتے ہیں کھانا نہ کھائیں تو مر جائیں گے، اور کھانا کھائیں اور فضلہ نہ نکلے تب بھی مر جائیں گے۔ پانی نہ پئیں تو مر جائیں گے، اور پانی اندر چلا جائے اور باہر نہ نکلے تب بھی مر جائیں گے۔ وہ جو بہلول کا مشہور واقعہ ہے کہ اس کو کہا ہارون الرشید کو کہ تمہاری حکومت اگر خطرے میں ہو، اب پانی میں تمہیں نہ دوں، پیاس سے مر رہے ہو تو کتنی دولت مجھے دو گے؟ اس نے کہا آدھی دولت آدھی حکومت دے دوں گا، پانی دے دو۔ کہنے لگا اچھا اگر پانی پی لو اور تمہیں ٹوائلٹ جانا اور نہ جا سکو، کسی بھی وجہ سے بند ہو جائے، اور اب اگر تم مصیبت میں پھنس جاؤ اور اس سے مر رہے ہو تو کیا دو گے مجھے؟ کہنے لگا کہ میں باقی آدھی بھی دے دوں گا۔ کہنے لگا تو وہ تمہاری حکومت پر جو ایک پیشاب کی قیمت کے برابر ہے، تو تمہاری حکومت کی کہ یہ تمہاری حکومت ہے، یہ اس کی قیمت ہے، اس میں کیا رکھا ہے کہ تم اس کے لیے اتنے بندوں کو مار دو۔ یہ دانا لوگ سے واقع۔ اچھا دانائی کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ حقیقت میں نے آپ کی خدمت میں شاید نہ عرض کیا اس حوالے سے، اصل تعلیم حقیقت کو کشف کرنا ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کیا رہ گئی ہے؟ ڈگریز، سرٹیفکیٹس، اسکلز، اور کوئی پوچھے بھائی اس تعلیم کے پیچھے حقیقت کتنی کشف کی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ حقیقت کشف ہوئی ہے
کہ حکومت کا اعتبار نہیں ہے. آپ اور میں ماسٹرز کر لیں، پوسٹ ماسٹرز کر لیں، پتہ نہیں پی ایچ ڈیز کر لیں، ڈیلٹس کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، اس کے بعد ہمیں حقیقت پتہ نہ چلے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، تعلیم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل تعلیم یہ ہے کہ ہمیں حقائق پتہ چلنے چاہیے. حقیقت کیا ہے؟ انسان کا تکبر صرف جہالت، گمراہی، نادانی ہے. اچھا تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ہے، جبکہ ہم معلوم ہے کہ ہم انتہائی حقیر ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ پروردگار عالم کی اس قوت فائقہ کے سامنے ہم اور آپ بے بس ہیں، لیکن نہیں معلوم کیوں شیطان کیسا پاگل بناتا ہے انسان کو کہ وہ متکبر بن جائے. اور تکبر پھر وہ حالت ہے جو مصیبت لاتی ہے. اس تکبر کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس تکبر کے مقابلے میں تواضع ہے، انکساری. تواضع اور انکساری صرف ظاہر دکھانے کی نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے آئے، میں جھک گیا اور میں نے کہا کہ میں تو بڑا متواضع ہوں اور آپ کو دکھانے کے لیے کروں تو ریاکاری ہو جائے گی. تواضع یہ ہے کہ انسان دل کی گہرائی سے یہ تصور کرے کہ نہیں معلوم میں اللہ کا حقیر بندہ ہوں، مجھے حق نہیں. ایک تکبر ہوتا ہے، ایک علو ہوتا ہے، برتری جمانا. واقعہ اس کا تصور انتہائی نفیس واقعہ ذہن میں آیا. عراق کے ایک عالم مشہد گئے، ایک دفعہ مشہد مقدس گئے. وہاں مشہد مقدس میں عراق کے مشہد کے ایک عالم تھے، وہ صحن مطہر میں نماز پڑھاتے تھے مغرب کی. انہوں نے دیکھا عراق سے مرد تقلید آئے، بڑے عالم آئے، تو انہوں نے کہا اچھا نہیں لگتا کہ میں نماز پڑھاؤں. وہ جو عراق سے آئے تھے ان سے کہا آپ نماز پڑھیں. اچھا معمولاً ایسا ہوتا نہیں ہے، جس کی جگہ ہوتی ہے وہ نماز پڑھاتا ہے. اس طرح سے ہوتا نہیں کہ دوسرے سے کہہ دیا جائے کہ آپ نماز پڑھیں. لیکن بہرحال انہوں نے تواضع دکھایا، انکساری دکھایا. مولا امیر مومنین کے قبر کے احترام میں، کہ روزے کے احترام میں، کہ بھئی وہاں سے آیا وہ بندہ ہے، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں احترام کروں. انہوں نے احترام کیا اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہاں پہ نماز پڑھیں. انہوں نے نماز پڑھا. اچھا اب وہ جو عراق سے آئے تھے وہ بھی عراق کے سب سے بڑے مرجع تقلید نہیں تھے، یعنی وہ بھی ٹھیک نامی گرامی عالم تھے، لیکن بہرحال اتنا بڑا مقام نہیں تھا. انہوں نے احترام کیا، معاملہ ختم ہو گیا. ایک دفعہ یہ زیارت کے لیے نجف گئے. اب جو زیارت کے لیے نجف گئے، وہاں کے جو سب سے بڑے مرجع تقلید تھے وہ صحن مطہر میں نماز پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا آپ میری جگہ پڑھیں. اور انہوں نے کہا بھائی، انہوں نے سوچا میں تو کسی قابل ہو ہی نہیں، میں تو اس آدمی کی بھی برابر نہیں تھا جو ادھر مشہد آئے تھے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، میں کہاں ان کی جگہ نماز پڑھاؤں. اور بہت اصرار کیا کہ نہیں بھائی میں نہیں پڑھا سکتا. انہوں نے اصرار کیا نہیں، آپ کو پڑھانی پڑے گی، میں آپ کو حکم دیتا ہوں پڑھو. وہ کھڑے ہو گئے بیچارے، کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی تو مغرب کی نماز ختم ہوئی. مولا کے روزے کی طرف روک کر کے کہا کہ مولا آپ کی بڑی شان ہے، آپ نے اس حقیر کو یہاں تک کیوں پہنچا دیا، آپ نے یہ جگہ کیوں دلوائی. تو کہنے کے روزے سے آواز آئی کہ ہم نے یہ دنیا اس کے لیے بنائی ہے جو سر اٹھا کے نہ چلے. اس کے لیے نہیں بنائی جو تکبر دکھائیں، اس کے لیے بنائی جو تواضع دکھائیں. انکساری میں سب کچھ ملنا ہے، ہم تکبر میں ڈھونڈ رہے ہیں. اور تکبر میں جو کچھ ملے گا وہ گناہ ملے گا. فرمایا ہمارے پاس روایت موجود ہے اس مفہوم کے ساتھ، اور مولانا امیر المومنین کی مفہوم کو بھی میں بیان کرتے ہوئے کہہ چکا. اس مفہوم کے ساتھ روایت موجود ہے کہ اگر کسی کا احترام کوئی اس کے خوف کی وجہ سے کرے تو خدا اس شخص کو جہنم میں ڈالے گا جس کے خوف سے احترام ہوگا. مثلا پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں ہمارے سیاستدانوں کا احترام کیوں ہوتا ہے؟ خوف کی وجہ سے. یہ جو بدماش پھر رہے ہیں ایک سے ایک گلی کے اندر، شہروں کے اندر، گاؤں دیہات کے اندر، حتیٰ اور ملک کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، اور ان کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، لوگ جھک جاتے ہیں اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا احترام ہو رہا ہے. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے، لوگ ان کے خوف سے احترام کر رہے ہیں کہ بھیا اس کے شر سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا لو، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا کرے گا. کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے کہ میری مخلوق کو ذلیل کر رہا ہے؟ آیا مثلا مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے حکام دے رہے ہیں؟ آیا مسلمانوں کی بے عزتی ایسی ہونی چاہیے جس طرح سے یہ حکام اپنے ملکوں کے اندر کر رہے ہیں؟ ضروری ترین بنیادی ترین ضرورتوں سے محروم رکھ کے جانوروں کی زندگی میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ مسلمان کا حق ہے؟
یعنی عالم یہ ہو گیا کہ کفر کے بچے تو بہترین زندگیاں گزارے اور مسلمان کا بچہ پانی پینے کے لیے کلومیٹر سفر کرے. یہ حق ہے. کیا اللہ نے مسلمان کو دولت کم دی تھی کہ اس کا بچہ جا کے پیاسا بھوکا مارے؟ کس دولت کو کم دیا خدا نے تعالیٰ مسلمان کو؟ لیکن چند نفس پرست صاحب تکبر برتری جتانے والے یہ مسلمانوں کی گردنوں پر پہنچے ہوئے اور مسلمانوں کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر رہے ہیں. کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک وقت آئے گا خدا نے تعالیٰ سے بدلہ لے گا؟ اور اسی دنیا کے اندر انشاءاللہ سید و سردار تشریف لائیں گے. کون سا ظالم بچے گا؟ ان سب ظالموں کو پامال ہونا ہے، ان سب ظلم کی حکومتوں کو ختم ہونا ہے. پوری دنیا کا ایک مقدر ہے، اس پوری دنیا کے اوپر پرچم اہل بیت لہرانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے کیا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. سید و سردار کی حکومت کا دن دیکھنا خدا ہمیں نصیب فرمائے. اہل بیت اطہار کی نصرت کا دن دیکھنا خدا نصیب فرمائے انشاءاللہ. ان سید و سردار کے حضور ایک بار پھر اظہار وفا کے لیے درود بھیجیں. محمد فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. فرماتا خدا یہ جتنے عاد و سمود، فرعون، قارون، حامان، یہ سب تھے، ان سب کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لیا ہے. خدا فرماتا ہے قانون ہے، ہم ان کو گرفت میں لیں گے، یہ بچ کے کہیں نہیں جائیں گے. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. پھر کچھ تو وہ تھے جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اور کچھ وہ تھے جو ناگہاں ایک چیخ کے اندر گھیر لیے گئے. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. کچھ وہ تھے جن کو زمین نے نگل لیا. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا. اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. نہ یہ کہ خدا ان پہ ظلم کرنا چاہتا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے نفس پہ ظلم کیا. خدا فرماتا ہے عاد و سمود، فرعون، قارون، حامان، ان سب کو ہم نے سزا دی. کسی پہ آگ بھیجی ہے، کسی کو آندھی اور چیخ نے جکڑ لیا ہے، کسی کو زمین نے کھایا ہے اور کسی کو غرق کیا ہے. لیکن ہم نے نہیں چاہا تھا کہ ان کے اوپر یہ کام کریں. انہوں نے خود اس ظلم کو اپنے لیے تجویز کیا. عزیزان محترم، یہ سارے طے شدہ قوانین، جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. مثلا میں نے اپنی خدمت میں قانون عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کے حکم کو ٹالیں گے کسی چیز کے لیے، وہ چیز ذلت کا سبب بنے گی. یہ سارے قوانین ہمارے ہاتھ میں ہیں. خدا تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو قوانین کے اوپر خلق کیا. جو قانون کے مطابق صحیح کرے گا اسے سب کچھ ملے گا، جو قانون کے مطابق غلط کرے گا اس سے غلطی ملے گی. ان یورپیوں نے، امریکیوں نے خدا تعالیٰ کے قانون کے تحت عمل کیا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. جس کی وہ کوشش کرے گا وہ اسے ملے گا. انہوں نے ایفل ٹاور کی کوشش کی، انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور امپائر اسٹیٹ کی کوشش کی، انہوں نے فلاں برج اور فلاں ٹاور کی کوشش کی، وہ انہیں مل گیا. انہوں نے فلاں چیز کی کوشش کی، جو دنیا کی کوشش کی ان کو ملے گی. لیکن اس کے بعد طے شدہ ہے. خدا نے فرماتا ہے اگر گناہ کرو گے عذاب ملے گا. جو ان کی اچھائی ہے وہ یہ کہ انہوں نے دنیا کے لیے جنگ کی کوشش کی، وہ دنیا ان کو مل گئی. جو ان کی برائی ہے وہ یہ کہ انہوں نے خدا کے حکم کو پس سے پش ڈالا ہے، اس کی سزا ان کو مل گئی. قرآن کریم میں ایک موقع پر خدا نمداد ایک قوم کا تذکرہ کرتا ہے. فرماتا ہے یہ قوم ایسی تھی جس کو ہم نے دنیا بھر کی نعمت دی. جب ساری دنیا کی نعمتیں دے دی اس کو، اتنی نعمتیں دے دی تو اس کے بعد وہ ہم سے کہتا ہے خدایا، خدا سے ہی دعا کرتا ہے ربنا باعد بین اسفارنا، اے خدا ہمارے سفر کو لمبا کر دے تاکہ مانگنے والے ہمارے دروازے تک نہ آ سکیں. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے کر لیا، پھر ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا کہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ تم اپنے کی سوچو اور دوسروں کی نہ سوچو. ناراض کر دوں، میرے نزدیک امیگریشن کے لاز یہی ہیں. ربنا باعد بین اسفارنا ہے میرے نزدیک، کہ جب تک پوری دنیا سے مل رہا تھا تو مغربی ممالک نے کبھی امیگریشن کے لاز نہیں لگائے، اور جب خود کو چودراہٹ ملی تو پوری دنیا سے کہا یہاں نہیں آنا، ویزا لینا. کیا سائنس ان کے باپ کی میراث ہے؟ کیا پچھلی دنیا سے سائنس نہیں سیکھی تھی؟ وہ سارا سیکھا سکھایا، وہ جو کچھ ہمارا تجربہ لیا اس میں تو مفت میں لے لیا، اور جب ہمارے دینے کی باری آئی، ہمیں دینے کی باری آئی تو کہا تم ویزا لے کے آنا، تم 3rd کلاس سٹیزن، تم یہاں آؤ گے کیسے؟
دنیا میں کبھی یونیورسٹیز کے اندر پیسے نہیں لیے جاتے تھے، انہوں نے لیے. دنیا میں کبھی پیٹنٹ رجسٹریشن نہیں ہوتا تھا، جو کچھ بناتا تھا پوری انسانیت استعمال کرتی تھی، انہوں نے کیا. دنیا میں کوئی ملک دوسرے ملک کے آنے جانے پہ پابندی نہیں لگاتا تھا. جب مسلمانوں کے پاس یونیورسٹیز تھیں، سارے یورپ کے ادھر ادھر کے سب کے لڑکے آتے تھے، جوان آتے تھے، پڑھنے کے لیے آتے تھے، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. ان کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کام کیا. جب طاقت کا چرخہ ان کی طرف گھوما، 200 سال نہیں ہوئے، تو یہ خدا بن گئے زمین کے اوپر. کیا طاقت کا چرخہ پھر نہیں گھومے گا؟ کیا اتنے ان کے اسکالرز اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے ان کے پولیٹیشین اور ان کے عوام حماقت میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ان کے اسکالرز کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ طاقت کا پہیہ گھومتا ہے، سب کو پتا ہے. اور سب کو پتا ہے کہ جو پہیہ گھوم چکا ہے، سب کو اچھی طرح پتا ہے. جو یورپ کی حالت ہو رہی ہے قرض کے اندر، جو ابھی ڈیٹ کرائسس آیا ہوا ہے، جو اسٹاک 3 دن سے تباہی مچی ہوئی ہے، اٹھا پٹک ہو رہی ہے امریکہ سے لے کے ایشیا تک، سب میں اتنا $1 ٹریلین ان کے اوپر قرضہ چڑھا، سب کو معلوم ہے پہیہ گھوم چکا ہے. اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، گرتا ہے تو دھماکے سے گرتا ہے. اب گرنے کا دھماکہ آنا ہے. مثل الذین اتخذوا، بہت خوبصورت نفیس آیہ کریمہ، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بنایا، ان کی مثال مکڑی کی سی مثال ہے جو گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. یہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ اس کی آرکیٹیکچرنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے. کیا نوٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیا رینگلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کتنا خوبصورت اس کا ایک ٹیکسچر آتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہے، ہاتھ پڑھنے کی دیر. یہ جو دنیا کا کیپٹلسٹ نظام ہے، اگر اسے کوئی دور سے دیکھے تو یقین مانیے اس کو ایسا لگے گا کہ کیا نظام، تنا ہوا نظام ہے، اس میں تو ہلنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. میں اپنے ایک رشتے دار کے گھر گیا تو وہاں پہ دروازے کے باہر کچھ پھول پودے وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک جالا لگا ہوا تھا جو شیشے کے اندر سے بھی نظر آ رہا تھا، کمرے کے اندر سے. بہت بڑا جالا تھا، بڑا خوبصورت. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کوئی صفائی نہیں ہوتی ہے؟ کہنے لگا یہ ایک مکڑی ہے، ہر رات جالا بناتی ہے، ہر رات صاف بھی کرے نا تو اگلے دن صبح جالا بنا ہوا ہوتا ہے. تو مجھے لگا دنیا ایسی ہے، یہ ہر رات خدا سے شکست کھاتی ہے، اگلی صبح پھر جالا بنا کے بیٹھ جاتی ہے، یہ پھر اپنے ماننے والوں کو تھما دیتی ہے، پھر جالے میں گھسیٹ گھسیٹ کے پھنساتی ہے، رات کو پھر اس کا جالا ٹوٹتا ہے، صبح کو پھر ایک نیا جالا بناتی ہے. اور بیوقوف وہ انسان ہے جو اس کے جالے کو ٹوٹتا بنتا دیکھتا ہے، پھر بھی اس میں پھنس جاتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے دنیا بے اعتبار ہے، ہم سب کو معلوم ہے اس دنیا کی طاقت، اس دنیا کی شہرت، اس دنیا کی کسی حیثیت میں کوئی بقا نہیں ہے، لیکن ہم سب اسی کے پھنسے ہوئے، نکلنا مصیبت ہو گئی. مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ بیت عنکبوت ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، بدترین گھر مکڑی کا گھر ہے، اس میں کوئی بقا نہیں ہے. اس کے بعد آخر میں فرماتا ہے لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ سمجھتے ہوتے. مصیبت دنیا. اچھا اس خاطر کہتے ہیں دنیا دارالغرور ہے. یہ جو دارالغرور ہے قرآن کریم میں لکھا ہے کہ یہ غرور کی جگہ. غرور کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کو. عربی میں غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، اردو میں غرور کا مطلب ہوتا ہے تکبر. اور اردو میں جو متکبر کو مغرور کہتے ہیں وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو متکبر ہوتا ہے اس کو دھوکا ہوا ہے، بیوقوف سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ انسان کسی طرح سے ان باتوں کو سمجھ لے کہ ہمارا انجام کیا ہے. مولا کی پتہ نہیں کتنی روایات ایسی ہیں. ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اولہ نطفہ آخرہ جیفہ. ابتدا اس کی نطفے سے ہے، انتہا اس کی مردار ہے، اور 2 ٹوائلٹ ساری زندگی ساتھ لیے چلتا رہتا ہے.
جب مولا انسان کے جسم کے ضعف کو بیان کرتے ہیں، اس کے نقص کو بیان کرتے ہیں، تو فرمان بدبو سے شروع ہوتا ہے، بدبو پہ ختم ہوتا ہے، اور دن بھر اکڑتا ہے کہ میں انسان کیا ہے اس کے اندر ہونے میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا ہم سب کو معلوم ہے 50-60 سال کے بعد سب نے تہس نہس ہو جانا، کسی کے 30 سال زیادہ، کسی کے 10-20 سال کم، 30 سال کم، سب کو پتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ کہ سب جاننے کے باوجود دوڑ اسی کے پیچھے ہے، اس کی دوڑ سے باہر نہیں آ پا رہا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم۔ درود بھیجے گا محمد اللہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ یہ خدا کے سوا پکار رہے ہیں، یعنی خدا تو سب سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے سوا کن کن لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دھروں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں عرض کروں گا دنیا کی 3 پیرامیٹرز ہیں آج کل، دولت، طاقت اور شہرت، یہ دنیا کی 3 پیرامیٹرز ہیں۔ اس پر اگر حق طے ہو تو فرعونیت ہے، قارونیت ہے، نمرودیت ہے۔ حق وہ طے کرے گا جس کے پاس دولت ہو، حق وہ طے کرے گا جس کے پاس طاقت ہے، حق وہ طے کرے گا جس کے پاس شہرت ہے۔ جب حق ان 3 محور پہ چلے تو فرعونیت ہو جاتی ہے۔ حق کے محور یہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے محور دیے، اسلام نے کہا محور کس چیز کو ہے؟ فرمایا تقویٰ کو، علم کو، اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کو، جس کو ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے، یہ اللہ کی محور ہے۔ احترام، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو صاحب تقویٰ ہے۔ صاحب تقویٰ کیا ہے؟ صاحب تقویٰ نمود و نمائش کی وجہ سے صاحب تقویٰ نہیں ہوتا، صاحب تقویٰ دل کی پاکیزگی سے صاحب تقویٰ ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ آیا ان لوگوں نے سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، آیا ان لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو بنانے کو ایمان خدا کے برابر سمجھا ہوا؟ کیا ایسا ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے کوئی حاجیوں کو پانی پلائے، ٹھیک ہے کوئی مسجد حرام کی تعمیر کرے، کیا ایمان اور تقویٰ کے برابر ہے؟ فرماتا ہے یہ اس طرح سے تھا کہ کفار طنز کرتے تھے، کہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن ساری حاجی جو آتے ہیں ان کو پانی ہم پلاتے ہیں، حاجیوں کو کھانا ہم کھلاتے ہیں، یہ جو مسجد بنی ہے یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، مسجد حرام۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم نے کیا ہے کیا یہ تقویٰ اور ایمان کے برابر ہے؟ فرماتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری۔ حیثیت کس چیز کی ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کی۔ جس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے وہ اہم ہے، باقی سب کچھ دکھاوے کے کام ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کہہ رہا ہے حاجیوں کو پانی نہیں پلانا، نہیں، حاجیوں کو تو پانی پلانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد حرام نہیں بنانی ہے، نہیں، مسجد حرام بنانی ہے، وہ سب کام بھی کرنے ہیں، لیکن اہمیت کس چیز کی ہے؟ اہمیت تقویٰ پر اس کا وہ ہے، باقی کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ جو خدا ہے وہ غالب ہے، باحکمت ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست، شکست نہیں دی جا سکتی۔ حکیم یعنی حکمت والا، طاقت بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ بعض کے اندر طاقت ہوتی ہے حکمت نہیں ہوتی ہے، بعض کے اندر حکمت ہوتی ہے طاقت نہیں ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ میں طاقت بھی ہے، ناقابل شکست ہے اور حکمت بھی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کی خاطر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان تمام کو وہی غور و فکر کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صاحبان علم ہوں گے۔ اچھا اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صاحبان علم ہے تو ان کو ان کی ضرورت کیا ہے؟ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کو صاحبان علم ہی غور و فکر کے دائرے میں لے کے آئیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا بھی تمہارے پاس علم ہے تو ان کے اوپر غور و فکر شروع کرو، پھر میں تمہیں اگلے مرحلے میں داخل کروں۔ ایک دفعہ انسان جانتا ہے ایمان نہیں ہوتا، اگر آیات کریمہ کے اوپر غور و فکر شروع کر دے اس کا علم ایمان میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے قیامت کو نہیں سنا، لیکن وہ جو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیف تحیی الموتی اولم تؤمن،
بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے. دل کا اطمینان چاہیے انسان. ہم سب جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اطمینان نہیں ہو پایا. اطمینان ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ قربانی دے دیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، خدا نے مطابق زمین و آسمان کو حق پہ خلق کیا ہے. اس حق کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ عرض کریں گے کہ یہ جو حق کی اصطلاح قرآن کریم میں اس کا مطلب کیا ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین و آسمان کو حق پہ خلق کیا ہے. کیا مطلب حق پہ خلق کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں صاحبان ایمان کے لیے نشانی موجود ہے. ایک دو آیت اور پڑھو نماز کے حوالے سے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اقم الصلاۃ، اے نبی جو کچھ آپ پر وحی کی جاتی ہے کتاب میں سے وہ آپ پڑھیے. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. دو حکم ہمارے پاس آئے، ایک تو یہ کہ پڑھیں کتاب میں سے، اور دوسرا نماز قائم کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اب اس جملے کے اوپر بے تحاشا سوال جواب ہے. ایک، بے حیائی برائی کسے کہتے ہیں؟ نمبر دو، یہ جو روکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ اگر نہیں روکتی اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اب کیا کریں؟ اب کیسے اپنی بے حیائی اور برائی کو دیکھیں معاشرے میں ختم؟ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر نماز بھی ہے، ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہے، اور بے حیائی اور برائی بھی چل رہی ہے. تو ہمارے پاس کیا جواب ہے ان سلسلے کے اندر؟ کم از کم جواب یہ ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کی نماز خدا ہم سے چاہتا ہے وہ نماز نہیں ہے. مثلا کیا بنیادی کمی ہے؟ بنیادی کمی یہ ہے کہ ہماری نماز میں ظاہر ہے، اس میں بات نہیں. ایک ہمارے دوست ہوتے تھے قوم میں، بڑے سادہ مزاج کے، لکھنؤ کے، ہندوستان کے، بہت نفیس مزاج کے، سادہ طبیعت کے. وہ آئے ایک دفعہ کہنے مولانا صاحب، یہ ہمارے کچھ جونیئر بھی تھے وہ تو کہنے مولانا صاحب یہ جو آیت کریمہ قرآن کریم میں کہ نماز بے حیا برائی سے روکتی ہے، کیسے روکتی ہے؟ نماز روکتی ہے، اب کیا بتاؤں کیسے روکتی ہے؟ کہنے کہ مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. میں نے کہا اچھا آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیجیے، آپ کیوں مجھے ایسے پوچھ رہے ہیں؟ کہنے کہ وہ ایسے روکتی ہے. پھر ایک اور بندے کا بتایا کہ اس نے مجھے بتایا. میں نے کہا اچھا بہت اچھی بات ہے، آپ نے شیئر کیا. کیسے روکتی ہے؟ کہنے کہ ایسے روکتی ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے نا تو آپ سوچیں گے میرے پاس کوئی غصبی چیز تو نہیں ہے. اگر غصبی ہے تو نماز پوری نہیں ہوگی. جیسے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے آپ سوچیں گے کہ میرے پاس کوئی چوری کا پیسہ تو نہیں ہے، میرے جسم کے اوپر کوئی نجاست تو نہیں ہے. اب آپ یہ سب چیزیں سوچیں گے، اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں گے اگر خدا لباس کے اوپر لگنے والے دھبے کو قبول نہیں کرتا تو دل میں بوجھ کو قبول کرے گا؟ کسی سے جھوٹ بول کر آئے اسے قبول کرے گا؟ آپ اس طرح غور و فکر کریں گے. بڑا نفیس واقعہ ہے. عمر بن عبدالعزیز جس نے فقہ پلٹایا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا بچپن میں. ایک استاد تھا اس کا جو باطناً شیعہ تھا، تقیہ میں رہتا تھا. تو وہ باطناً شیعہ تھا، وہ اس کو پڑھا رہا تھا. عمر بن عبدالعزیز کا کوئی بزرگ خاندان کا آیا اور اس نے ان صاحب سے جو پڑھا رہے تھے جو تقیہ میں تھے ان سے سوال کیا کہ اگر لباس پر مچھر کا خون لگا ہو تو نماز ہوتی ہے؟ تو اس نے پڑھانے والے نے جواب دیا اور وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا تم بنی امیہ پوچھتے ہو کہ مچھر کے خون میں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، تمہارے دامن پر حسین کا خون لگا ہے، تمہارے دامن پہ کربلا کا خون لگا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے اور مچھر کے خون کو پوچھتے ہو کہ اس میں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. جب عمر بن عبدالعزیز کو بعد میں انہوں نے ہٹا دیا تھا تو اس استاد کو بیچارے کو زندہ درگور کر دیا تھا. اس کو زندہ درگور کیا تھا، زندہ قبر میں ڈال کے خبر بند کر دی تھی. یہ بہت مظلوم انسان تھا. عمر بن عبدالعزیز کے اس طرح واپس آنے میں بہت سارے واقعات ہیں. ایک یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ استاد مؤثر تھا. ایک اور بات یہ تھی کہ اس کا باپ بہت بڑا خطیب تھا، جمعے کی نماز پڑھاتا تھا، بڑا خطیب تھا. تو وہ جب نماز پڑھاتا تھا تو ایک خاص جگہ پہ آ کر لکنت دکھاتا تھا، اور وہ جگہ وہ تھی جو بنی امیہ نے ڈالی تھی کہ امیر المومنین کو غلط باتیں کہنی ہوں. تو اس کا باپ
بڑے اچھے فصیح خطبے دیتا تھا، جب یہاں پہنچتا تھا زبان لڑکھڑاتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز ہوشیار آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ باپ ہے تو بہت فصیح، لیکن جب یہاں پہنچتا ہے تو پھنس جاتا ہے، تو اپنے باپ کو بلا، ایک دفعہ باپ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا، کہنے لگا کہ یہ راز کیا ہے؟ آپ جب علی کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے ٹالنے کی کوشش کی کہ کہیں مصیبت نہ بن جائے بعد میں، بیٹا تو ہے لیکن بعد میں مصیبت نہ بنے۔ جب اس نے دیکھا نہیں بیٹا تیار ہے تو پھر بتایا، کہنے لگا سب جھوٹ ہے، سب مکاری بنی ہوئی ہے۔ امیر المومنین کے وہ فضائل ہمارے سامنے ہیں کہ اگر لوگوں کو سنا دیں تو ان کے سوا کسی کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم لوگ مکاری کر رہے ہیں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز جب آیا تو اس نے جب آیا تو یہ بہت مشکل میں پھنس گیا، کیونکہ یہ چاہتا تھا فوراً ختم کرے، دیکھتا تھا کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ پھر اس نے ایک سین بنایا دربار کے اندر، بلایا ایک آدمی کو، اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور یہ تھا وہ تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک طرح سے بیان کیا کہ اگر کسی کی بیٹی کے شوہر کے ساتھ ظلم کیا جائے تو جو فرد ہے وہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مثلا اس نے اس طرح سے سین بنایا کہ ایک عورت کا حصہ واقعہ بیان کیا کہ اس کے شوہر پر کسی نے ظلم کیا ہے جبکہ عورت کے باپ کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، تو کہا کہ تم قوم کو کیا ہو گیا، تم علی کے اوپر ظلم کر رہے ہو اور سیدہ کے والد کو احترام سے دیکھتے ہو، تو آیا وہ خاندان قبول کرے گا تم سے؟ اس طرح رکھ کے اپنے خاندان والوں کو سنسایا کسی طریقے سے۔ پھر وہاں سے اس حصے سے یہ سارا حصہ نکال دیا جو فوش اور ناسزا والا تھا۔ اس کے بعد میں ایک زمانے میں ایک وقت چنیوٹ گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک بندہ خدا نے مجھے پوچھا کہ ایک سوال ہے، کسی نے جواب نہیں دیا آج تک۔ میں نے کہا میں بھی نہیں دے پاؤں گا، جب سب نے نہیں دیا تو میں کہاں سے دے دوں، میں لدنیا ہے کیا؟ میں نے کہا پوچھنا ہے پوچھ لو، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں اگر سب نہیں دے سکے تو میں بھی نہیں دے پاؤں گا۔ تو خیر میں دعوے سے پہلی دستبردار ہو گیا، میں کیوں دعویٰ کروں گا بلا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ سب کے سب یہ جو جمعے کے آخر میں پڑھتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اتفاقاً میں نے کچھ وقت پہلے یہ پڑھا تھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے امیر المومنین کو ناسزا کہنے کی جگہ نکلوائی تو پھر اس نے یہ آیت ڈلوائی تھی، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ عمر بن عبدالعزیز نے ڈلوائی تھی۔ تو ابھی سنت بن گئی، اس کے بعد سے سنت بن گئی، شیعہ سنی سب لوگ خطبے کے آخر میں یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ بہرحال اس نے ایک اچھا کام کیا۔ اہل بیت کے نام پر درود بھیجیں محمد اس کے بارے میں کہہ دیا، لیکن یہ روایت بھی عرض کرتا چلوں ورنہ مسکنسیپشن نہ ہو جائے کہ امام نے ایک موقع پر اس کو دیکھا بچپنے میں، کہا یہ خلیفہ بنے گا۔ امام نے، مجھے یاد آتا شاید امام پنجم نے، 5ویں امام نے اس کو بچپنے میں دیکھا، کہا یہ خلیفہ بنے گا، لیکن ایسا ہوگا کہ جب یہ مرے گا تو دنیا روئے گی، آسمان لعنت کرے گا۔ دنیا روئے گی، آسمان لعنت کرے گا۔ تو کسی نے پوچھا مولا یہ کیسے ہوگا؟ پھر وقت گزر گیا، عمر بن عبدالعزیز آیا، خلیفہ بن گیا، تو فرمایا اب دیکھو دنیا روئی ہے کہ اچھا تھا، آسمان ابھی بھی لعنت کر رہا ہے چونکہ اس نے ہمارا حق ہمیں نہیں دیا، حق کی خلافت ہمارا ہے، یہ اب بھی غاصب ہے، اور یہ فدق دے کر لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس نے ہمارا حق دے دیا ہے، حق کی خلافت ہمارا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک دفعہ پتہ نہیں مامون الرشید تھا، اس کے دماغ میں اس طرح کی ایک چیز ہے، اس نے پتہ نہیں 8ویں امام سے کہلوایا یا کہ ہارون الرشید نے 7ویں امام سے کہلوا کے بھیجا کہ آپ فدق بیان کریں، ہم فدق واپس دیں گے، آپ فدق بیان کریں کتنا ہے ہم واپس دیں گے۔ اچھا اس کو ہم لوگ فدق کہتے ہیں، ویسے ہے فدق، ہم لوگ جو عربی میں صحیح تلفظ ہے فدق ہے، لیکن ہم لوگ فدق کہتے ہیں۔ چلیے میں بھی اس بات پہ اصرار نہیں کرتا، اردو زبان میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس خاطر میں بگڑتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ بیان کریں فدق کتنا ہے ہم دیں گے۔ مولا نے جو بیان کیا تو اس کی ساری حکومت بن گئی، کہنے لگا یہ کیا، ہم تو سمجھے ایک باغ ہے، فرمایا نہیں باغ نہیں ہے۔ پھر عجیب بات ہے، میں اپنے ان کی دادی سے باغ پہ نہیں آئی تھی،
وہ باغ دینے والی تھی، باغ لینے والی نہیں تھی. وہ دنیا دینے والی تھی، وہ دنیا لینے والی نہیں تھی. وہ امیر المومنین کے حق کے لیے آئی تھی. حق کا امیر المومنین تھا جس کے دفاع کے لیے آئی تھی، نہ کہ باغ کی کیا حیثیت ہے. یہ اصل حقیقت تھی. بس یہ جو عمر بن عبدالعزیز نے فدق واپس کیا تو وہ سمجھ رہے حق واپس کیا. میں حق واپس نہیں کیا، خلافت حق تھا. اور ماں باپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ بھی ظالموں کی حکومت پہ خاموش ہو کے بیٹھے. کیوں خاموش ہو گئے؟ ہمیں خاموش نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سب جتنے موجود سب غاصب ہیں. یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے کیونکہ پتا ہے پیچھے سے یزید تو آگے مار نہیں پائے گا. لیکن آج کے دور کے اگر یزیدوں کو کہہ دیا تو یزید ہے یہ مارے گا. پیچھے کا فرعون تو آئے گا نہیں بدلہ دینے کے لیے، لیکن اگر آج کے فرعونوں کو کہا تو فرعون ہے اب یہ بدلہ دے گا. یہ سب غاصب ہے. حق کس کا ہے؟ حق امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کا. بس الرضا لآل محمد، جس کے اوپر اہل بیت نبی راضی ہو جائیں، بس اس کا حق ہے. اس کے سوا کسی کا حق نہیں ہے، نہ ایران توران کسی کا حق نہیں ہے. حق صرف اس کا جس پر امیر المومنین اولاد امیر المومنین راضی ہو جائیں. اولاد امیر المومنین کہے تم میں سے متقی پرہیزگار صاحب علم ہے، ہماری روایتوں کو بیان کرے، حلال و حرام پہ نظر رکھے، اس کا حق ہے. تو بس پھر اس کا ہی حق ہے، باقی کسی کا کوئی حق نہیں ہے. جس پر اہل بیت راضی ہوں اس کا حق ہے، باقی سب غاصب ہے. اور ہم جب تک ظلم سے اپنی دلچسپیاں لگائے بیٹھے ہیں ظہور نہیں ہو پائے گا. ہم لوگ ظلم سے دلچسپیاں لگائے بیٹھے ہیں کہ نظام ظلم سے کچھ میسر ہمیں بھی ہو جائے. نعوذ باللہ تعالیٰ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، اور خدا جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. بعد میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں. اب ہمارے پاس صرف 2 دن باقی رہ گئے اور آیات کریمہ میں سے تقریباً ہمارے پاس کافی آیات کریمہ ہیں. اب اس کا عدد بھی میں کیا بیان کر سکوں. کل میں پوری کوشش کروں گا کہ کل اور پرسوں میں کہ زیادہ سے زیادہ آیات کریمہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو 2 گھنٹے تقریباً ہمارے پاس ہے وہ ان آیات کریمہ کی طرف وقف کر کے. یہ تقریباً ہمارے پاس 24 آیات ہیں، 24 آیات باقی ہیں. تو کل اور پرسوں میں 12 آیات کریمہ کر کے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کو اختتام پذیر کریں گے انشاءاللہ. اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمت پر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی حضور فریاد کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قدیم کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار دین کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں بلخص سید وقار حسین شاہ، سید اقرار حیدر شاہ، میرے خیال میں ان بیماروں کو اور دوسرے جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء عجل کامل نصیب فرما. جو مشکلات میں ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق امام باب الحوائج ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار چند لوگ بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر ہیں. کراچی کے چند مومنین کو میں جانتا ہوں بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر ہیں. 2 مہینے پہلے بندہ خدا کو اٹھایا تھا. آقا اتنا ٹارچر کیا ہے، اتنا ٹارچر کیا ہے، کئی جگہ ٹاؤن میں ڈرل کیا، کئی جگہ ٹاؤنوں میں ڈرل کیا. اس کے زخم بھر کے نہیں دیتے اتنا اس کو ٹارچر کیا. ابھی بھی جیل میں، ابھی بھی بے گناہی کے عالم میں اس کے خلاف پتہ نہیں کیا 4 5 قتل کی کیس ڈالتی ہیں اس کے اوپر. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس اہل بیت کا واسطہ اس بے گناہ کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار مومنین بحرین، پاکستان کی مومنین، دنیا میں جہاں کہیں مومنین مشکل میں ہیں، مشکلات میں ہیں، تجھے واسطہ حق محمد کا ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما. آل سعود آل خلیفہ نے ظلم کیا، پاک پروردگار قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار دعائیں امیدیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.